کسی بھی فرقے کا نام اسلام نہیں ہے۔ بریلویت، دیوبندیت، غیر مقلدیت جس کو اہل حدیث کہتے ہیں، یا شیعیت یا کسی بھی فرقے کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ یہ ان کو فرقے نہیں بلکہ اپنی اپنی دکانداری کہنا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ نکلتے ہیں کالے کپڑے پہن کر، اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ نکلتے ہیں بڑے بڑے گڈھوں پر سوار ہو کر، دے رہے ہیں کہ یہ دیکھو فلجفرحو کا مطلب ہے ڈھول ڈھمکے کرو، فلجفرحو کا مطلب ہے جھنڈیاں لہراؤ، فلجفرحو کا مطلب ہے لائٹیں جلاؤ، فلجفرحو کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کا نام لکھ کر ایک کیک کر اس کیک کو کاٹو، فلجفرحو کا مطلب ہے عید میلاد النبی کی نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت و قرآن مجید کے غلط ترجمے کرنے والوں پر۔ چلو جی دیکھیں، لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں، چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، یاد کر لیں اس کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو، اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے پایا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے، پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر، بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا۔ محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب پرچم کس لیے لگائیں کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے کہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد بنانے والے کا گھر ہے۔ ہاں بھی کچھ لوگ نکلیں۔ ہمارے ہاں اسلام کے نام پر لوگوں نے اپنے فرقے اور اپنی پارٹیوں کو پروموٹ کیا ہے۔ اب ایک پارٹی یہ ہے کہ جو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی باہر نکلتی ہے اور دنگا اور فساد کرتی ہے اور لوگوں کو تنگ کرتی ہے، اور دوسری پارٹی یہ ہے کہ جو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی باہر نکلتی ہے اور نبی کے عشق کے نام پر لوگوں کو ذلیل اور خوار کرتی ہے۔ اسلام کسی بھی فرقے کا نام اسلام نہیں ہے۔ بریلویت، دیوبندیت، غیر مقلدیت جس کو اہل حدیث کہتے ہیں، یا شیعیت یا کسی بھی فرقے کا نام اسلام نہیں ہے، اور اسلام کا نام یہ فرقے نہیں ہیں۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ یہ ان کو فرقے نہیں بلکہ اپنی اپنی دکانداری کہنا چاہیے۔ بہرحال محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ نکلتے ہیں کالے کپڑے پہن کر، اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ نکلتے ہیں بڑے بڑے گڈھوں پر سوار ہو کر اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور فساد ہوتا ہے اور آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ قرآن مجید کا ریفرنس دے رہا ہے۔ دیکھیں یہ آپ کی سکرین پر یہی آیت نمبر 58 شو ہو رہی ہے، بلکہ ٹھہریں اس سے پچھلی آیت 57 نمبر آیت اس کو دیکھیے گا، یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے ساری کائنات کے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، وشفاء اور وہ شفا ہے، لما فی الصدور ان بیماریوں کی جو سینوں میں لگتی ہیں۔ قل بفضل اللہ، یہ آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے نبی آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے خوشیاں مناؤ، یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہے، تو آپ لوگ خوشیاں مناؤ، اور یہ چیز جو موعظہ اور کتاب اور اللہ کی رحمت ہے یہ اس سب سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب پیچھے واضح طور پر قرآن مجید کا ذکر ہے۔ میں نے یا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے جشن قرآن منایا ہو، کیونکہ پیچھے قرآن مجید کا ذکر ہے نا، تو آگے اگر یہ جشن ہی ثابت کر رہے ہیں۔ میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ فرماتے ہیں ڈھول بجاؤ، اور لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی تم پر اے ظالمو، قرآن مجید کے کیسے کیسے ترجمے کرتے ہو۔ تو اگر ان کے نزدیک اس فلیفرحوا سے یہ جشن منانا ہی ثابت ہو رہا ہے بالفرض، تو بھائی پیچھے قرآن مجید کا ذکر ہے نا، کہ قرآن مجید اللہ نے آپ کو دیا جو سینے والی بیماریوں کی شفا ہے۔ تو آپ نے اور کبھی میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ان لوگوں نے جشن قرآن منایا ہو کہ اللہ نے قرآن نازل کیا؟ ایک بات
ہاں یہ بات درست ہے کہ اسی آیت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا وہ بھی ثابت ہے، اس پر بھی خوشی منانی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن پہلے نمبر پر جس کا ذکر ہے وہ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، دنیا اور آخرت کی جتنے بھی فضل اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ان سب پر خوشی منانی ہے، وہ بات ایک طرف۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ آیت کیا آپ کو یا آپ کے اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یا جبریل امین نے ڈائریکٹ بتائی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس آیت کا علم تھا؟ تو کہیں گے کہ علم تھا، ظاہری بات ہے، رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس نبی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جب وہ نبی اس طریقے کے ساتھ خوشی نہیں منا رہا جس طریقے کے ساتھ تم لوگ خوشی منا رہے ہو، تو پھر کس منہ کے ساتھ تم یہ جھنڈے لے کر اور یہ گاڑیوں پر بیٹھ کر اور لوگوں کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ نکلاتے ہو چوکوں میں اور چرواہوں میں اور لوگوں کو ذلیل کرتے ہو؟ جب پیغمبر نے ڈھول ڈھمکا جشن لائٹیں، چلو لائٹیں نہیں تھیں، باقی ساری چیزیں تو تھیں نا، یہ جھنڈے بنڈے یہ سب کچھ تھا نا، جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا تو تم کس منہ سے کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا۔ اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے، یہ تو یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 سال بعد شروع ہوا نا سب کچھ، تو نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اچھا رسول اللہ نے اس آیت پر عمل کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فضل پر رحمت پر خوشیاں مناؤ تو پیغمبر نے عمل کیا ہے، کس طرح؟ صحیح مسلم کی حدیث آپ کے ذکرین پر شو ہو رہی ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر آپ سوموار والے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت سوموار والے دن کا، یا ان کے بقول 12 ربیع الاول کو ولادت ہے تو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھے، لیکن امت نے کیا کیا؟ روزے کے برعکس جو چیز تھی نا عید، اس کو منانا شروع کر دیا۔ اور ان بدبختوں نے پچھلے سال بلکہ اس سے بھی پچھلے سال یہ کیا کہ انہوں نے عید کی نماز بھی پڑھی ہے، عید میلاد النبی۔ اللہ کا قرآن کن لوگوں کن ظالموں کے ہاتھوں میں آیا ہے نا کہ عید کی نماز بھی بنا لی عید میلاد النبی کی، یعنی کہ ایک ایک سٹیپ اوپر چڑھ رہا ہے، عید میلاد النبی، پھر جشن عید میلاد النبی، پھر عید میلاد النبی کی نماز، اور پھر یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اور پھر دلائل ہمیں دے رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ہمیں دلائل دے رہے ہیں کہ یہ دیکھو فلجفرحوا کا مطلب ہے ڈھول ڈھمکے کرو، فلجفرحوا کا مطلب ہے جھنڈیاں لہراؤ، فلجفرحوا کا مطلب ہے لائٹیں جلاؤ، فلجفرحوا کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کا نام لکھ کر ایک کیک کر اس کیک کو کاٹو، فلجفرحوا کا مطلب ہے عید میلاد النبی کی نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت و قرآن مجید کے غلط ترجمے کرنے والوں پر۔